السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم لوگ قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے قمر جہاں کی زندگی کو پڑھا کہ وہ کیا تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ اب ان کا یہ افسانہ ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، جس کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ۔ کٹی ہوئی شاخ میں کیا بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا، یعنی کسی شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اپنے گاؤں سے باہر چلا گیا تھا کمانے کے لیے، اور جاتے وقت ایک جنون تھا کہ باہر جانا ہے، کمانا ہے، اور جب کما کر گاؤں میں آیا تو پھر گاؤں کے منظر کو کیا دیکھتا ہے، گاؤں کو کس حالت میں دیکھتا ہے، اور اسے کیا محسوس ہو رہا ہے گاؤں میں آنے کے بعد، اسی چیز کو اس افسانے کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیے، کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا، ہر چیز نئی نئی اور قدریں اچھوتی اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی، یعنی عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا، یعنی اجنبی لگ رہا تھا، اجنبی پن محسوس ہو رہا تھا، لیکن اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا، یعنی چھپا ہوا تھا۔ پنہا مطلب چھپا ہوا تھا۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا باطن اندرون میں ایک عجیب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ گاؤں سے باہر سے جب کوئی گاؤں آتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں بدل چکا ہوں، ہماری زبان بدل چکی ہے، کیونکہ اس کی زبان گاؤں کی زبان سے اور اس کا رہن سہن گاؤں کے رہن سہن سے میچ نہیں کھاتا ہے، تو وہی اسے عجیب لگ رہا ہے جب یہ باہر سے آیا ہے۔ تو اب آگے دیکھیے، بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکری کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے۔ کیا سوال ہے؟ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک؟ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ یعنی اپنے گاؤں علاقے کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا، اور جب اپنے گاؤں میں آتا ہے تو یہ کیسا ہوا؟ گویا کہ یہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح ہے، ٹہنی کی طرح ہے۔ شاخ مطلب ٹہنی کی طرح ہے، جو درخت سے پیڑ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے علاقے سے یہ ہر ایک اعتبار سے الگ ہو چکا ہے، سوچ کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ہے نا، اپنے پہناؤ کے اعتبار سے الگ ہو چکا ہے۔ تو یہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح، یعنی درخت سے جو ایک ٹہنی الگ ہو جاتی ہے، اسی کی طرح یہ اپنے علاقے سے ہر ایک اعتبار سے الگ محسوس کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یہیں کا ہوں۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف جاں بلب ماں، یعنی بوڑھی نحیف مطلب کمزور ہوتا ہے، جاں بلب یعنی جو آخری مرحلے میں ہو، مرنے کے قریب ہو، ایک دم بوڑھی ہو چکی ہو، تو اسے کہتے ہیں۔ تو اس کی ماں تھی، سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لگتے جگر کے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لگتے جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کافی دنوں کے بعد اس کا بیٹا آیا ہے تو اسے اس کی ماں جو ہے دیکھ رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہے، اس کے دوست یار بھی آئے ہوئے ہیں، سب کچھ تو ہے یہاں۔ اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ یعنی سب کچھ موجود تو ہے لیکن خود یہاں کا نہیں رہا، یعنی اپنی رہن سہن، سوچ وغیرہ کے اعتبار سے یہ بالکل بدل چکا ہے۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا۔ اس پر غیریت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تصنع کی جھلک نظر آ رہی ہے۔
यानी अपनों के बर्ताव में भी तसन्नो की झलक आ रही है, ये रियाकारी की झलक क्या हो रही है, आ रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि सब क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, हम किसे पहचानते भी नहीं हैं। वो इस मसनूई ज़िंदगी से, आगे देखिए, वो इस मसनूई ज़िंदगी से उकता रहा है, उसे तलाश है अपने आप की, उस अपनेपन की जिसे बरसों पहले वो ख़ुद इसी दहलीज़ पर छोड़ गया था। यानी ये अजीब महसूस कर रहा है अपने आप में, और ये सोच रहा है कि वही मंज़र हमारे सामने आ जाए जैसा कि मैं जाने से पहले यहाँ पे था, सबसे मिला हुआ था, सबके मिजाज हमारी मिजाज के मुताबिक, या हमारा मिजाज सबके मिजाज के मुताबिक था। तो वो दौर ये क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है और सोच रहा है कि वैसा हो जाए। अपनापन ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किस कदर ज़रूरी है, इस बात को इसने पहले तो कभी महसूस नहीं किया, कभी महसूस नहीं किया। बाहर चला गया था, लेकिन आने के बाद अब इसे ये हो रहा है। महसूस नहीं किया था, लेकिन एक लंबे अरसे तक मशीनी ज़िंदगी गुजारने के बाद किसी चीज़ की कमी का एहसास इस तरह सुहाने रूह बना कि वो हर आसाइश को लम्हों में भूल गया। सुहानी रूह का मतलब होता है जान को तकलीफ़ देने वाला, है ना। क्या बोल रहा है, मशीनी ज़िंदगी गुजारने के बाद किसी चीज़ की कमी का एहसास इस तरह सुहानी रूह यानी जान को तकलीफ़ देने वाला बना कि वो हर आसाइश यानी आराम को लम्हों में क्या हो गया, भूल गया। उसे वो दिन भी याद था जब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को खैराबाद कहकर एक अनदेखी दुनिया की तरफ परवाज़ कर रहा था। उस वक्त उसके कानों में सिर्फ़ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। क्या आवाज़ थी, यानी इस मंज़र को बता रहा है कि जब वो जाने के कगार पे था, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसके दिलो दिमाग में क्या घूम रहा था। उस वक्त उसके दिल में ये बात नहीं आ रही थी कि मैं अपने इलाके को, अपने गांव को छोड़ कर जा रहा हूँ, फिर आऊँगा तो फिर ये यहाँ की हर एक चीज़ बदली हुई नज़र आएगी, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। उस वक्त उसके दिमाग में क्या था, वो बता रहा है, यार अब तक तुम तालाब के मेंढक बने रहे, बाहर निकल कर देखो दुनिया कितनी हसीन है। क्या तुमने आला तालीम और ऊंची डिग्रियां इसीलिए हासिल की है। जैसे लोगों को अब दोस्त यार वगैरह बोलते रहते हैं कि सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो। उसने विदेशी दोस्त के इस मशवरे का पुरजोश इस्तकबाल किया, यानी इसका विदेशी दोस्त था तो वो इस तरह की बातें इसे बोला करता था, इस्तकबाल किया। और उस दिन वो बेहद खुश था जब उसका वीज़ा बाहर जाने के लिए आ गया था। वो उस मंज़र को भी नहीं भूला है जब वो एयरपोर्ट पर अपने जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी और वो नर्म हवाओं के दोष पर झूला झूल रहा था। अचानक ज़िंदगी कितनी सबुक रफ्तार, कोमल और पुरकशिश बन गई, यानी तेज़ी से ज़िंदगी गुज़र गई। ज़िंदगी का सारा बोझलपन न जाने कहाँ खो गया। यानी जब ये जा रहा था तो इसे क्या महसूस हो रहा था, इसके दिलो दिमाग में क्या आ रहा था, उस चीज़ को यहाँ पे बताई जा रही है। जहाज़ के उड़ान भरते ही वो सातों आसमानों की सैर करने लगा था। कैसे कैसे रंगीन ख़यालात उसके जहन में फ़िल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में सीन बदल रहे थे कि मैं बाहर जाऊंगा, फिर आने के बाद क्या क्या करूंगा, फिर दुनिया देखूंगा, है ना। यानी इस चीज़ को सोच ही नहीं रहा था कि मैं अपने इलाके को छोड़कर जा रहा हूँ, अपनी माँ को छोड़कर जा रहा हूँ, बाप को छोड़कर जा रहा हूँ, अपने भाई वगैरह को छोड़कर जा रहा हूँ, अपने दोस्त यार को छोड़ कर जा रहा हूँ। ये सब बातें उसके जहन में नहीं आ रही, वो लंबे लंबे ख़यालात उसके दिमाग में आ रहे हैं। वही बता रहा, अपनी नहीफ व नातवा माँ, बीमार वालिद को भी छोड़ने का उसे ज़रा गम नहीं था। बचपन के दोस्त सब शनासा चेहरे अचानक अजनबी बन गए, यानी जाने पहचाने चेहरे अजनबी बन गए। उसे महसूस हुआ जैसे वो कैद खाने से निकलकर खुली फ़ज़ा में क्या कर रहे हैं, कुलेले कर रहे हैं, यानी खुशियाँ मचा रहे हैं। भरने लगा, आगे देखिए। खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस जब उसके सामने खाने की प्लेट सजाए आई तो उसे लगा जैसे वो जन्नत की हूरें हैं जो मन व सलवा के
ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہے، یعنی بہترین کھانے کے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہے۔ اسے خوشی محسوس ہوئی کہ یہ ایئر ہوسٹس ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس نے ان کے دستے نازنین سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایئر ہوسٹس نے دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہے وہ سب سے مسکرا کر ہی بات کرتی ہے، تو اس سے بھی مسکرا کر بات کی اور پوچھ رہی کہ اور کچھ چاہیے۔ تو جب مسکرا کر بات کی تو اس کے دماغ میں کیا آیا دیکھیے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہاں، اور پھر خود ہی اپنی اس بوکھلاہٹ پر بری طرح چھپ گیا کہ ارے مجھے مسکرا کر یہ دیکھی ہے اور بات کی ہے۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دل نواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بوڑھے پیسنجر سے بھی اسی دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی۔ کیا تھی؟ مخاطب تھی۔ یعنی کہ پہلے تو اسے یہ لگا کہ یہ جو ہے ایئر ہوسٹس ہم سے مسکرا کر بات کر رہی ہے نا، ہم سے اچھی طریقے سے بات کر رہی ہے، تو اسے خوشی محسوس ہوئی کہ یہ ہم سے بات کر رہی ہے ٹھیک ٹھاک۔ لیکن جب دیکھا کہ یہی ایئر ہوسٹس بوڑھے سے بھی بات کر رہی ہے مسکرا کر، تب یہ سمجھ میں آ گیا اسے کہ نہیں، اس کا انداز ہی یہی ہے بات کرنا مسکرا کر۔ آگے دیکھیے، اوہ تو یہ ادائیں جلوہ عام ہے جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا، یعنی یہ خوش ہو گیا تھا۔ ایئر ہوسٹس صرف ہم سے ہی مسکرا کر بات کر رہی ہے، حالانکہ اس کا تو دھندا ہی، کام ہی ہے، ڈیوٹی ہی ہے مسکرا کر بات کرنا سب سے بچے بوڑھے جوان سے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ اوہ تو یہ ادائیں جلوہ عام ہے جن کو میں نے اپنے لیے ہی مخصوص سمجھ لیا تھا۔ اپنی شخصیت کا سحر اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ تو سوچا تھا کہ ایئر ہوسٹس ہمیں پسند کر رہی ہے یا ہم سے مسکرا کر بات کر رہی ہے، لیکن جب دیکھا کہ سب سے مسکرا کر بات کر رہی ہے تو اس کا یہ سپنا کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پرفریب ہوتا ہے، منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس سے آگے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے آگے۔ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین اینک چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی اینک سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہیں تک آج ہم لوگوں روک دیتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور سوال جواب جو اس کے متعلق ہے اسے بھی حل کریں گے، اور اسی طریقے سے مکمل کتاب کو کیا کریں گے، ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو چینل سے جڑے رہیں، سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کیونکہ اس چینل پہ ہم آپ کو 9th 10th اور 12th کی اردو مکمل انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔